السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم جس کا چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس چیپٹر کے اندر وہ یہ ہے کہ صدارتی انتخابات 1965، مطلب کہ جن کو انگلش میں کہتے ہیں پریزیڈینشیل الیکشنز۔ پریزیڈینشیل سے مراد صدارتی الیکشنز کہتے ہیں، انتخابات مطلب کہ ووٹ وغیرہ۔ آج اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایوب خان کے دور میں جو 1965 کے انتخابات ہوئے، جو 1965 کے الیکشنز ہوئے، انتخابات ہوئے، ووٹ ہوئے، ان کے اندر کن لوگوں نے حصہ لیا اور کن کے درمیان جو تھا الیکشن کے حوالے سے سخت مقابلہ تھا۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے صدارتی انتخابات۔ صدارتی انتخابات سے مراد کہ وہ والے ووٹ، وہ والے الیکشن جن سے جو ہے صدر بننا تھا۔ صدر سے نکلا ہوا ورڈ ہے صدارتی، مطلب کہ صدر بننے کے لیے جو انتخابات ہو رہے تھے، جو ووٹ الیکشن ہو رہے تھے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صدارتی انتخابات۔ 1965 ایوب خان کا دور تھا، تو ان الیکشنز کے اندر 4 کینڈیڈیٹ تھے، جن میں سب سے زیادہ جو سخت مقابلہ تھا، جو سخت مطلب کہ شدید قسم کا جو مقابلہ تھا، وہ تھا جنرل محمد ایوب خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان کہ محترمہ فاطمہ جناح اور جنرل ایوب خان کے درمیان صدارتی انتخابات کے لیے ایک سخت مقابلہ تھا۔ باقی بھی 2 کینڈیڈیٹ تھے، 2 امیدوار تھے، وہ قابل ذکر زیادہ نہیں ہیں اور آپ کی کتاب کے اندر بھی ان کا جو ہے ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے جنرل ایوب خان جو ہیں 1965 کے انتخابات میں جیت گئے اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہے صدارتی انتخابات ہار گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل محمد ایوب خان نے جو ہے ان الیکشنز کے اندر، ان انتخابات کے اندر دھاندلی کی، جس کی وجہ سے محترمہ فاطمہ جناح الیکشن ہار گئیں اور جنرل محمد ایوب خان جو ہیں وہ ایک بار پھر مطلب کہ صدر منتخب ہو گئے۔ تو دیکھتے ہیں آپ کی کتاب جو ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ صدارتی انتخابات 1965 آج کا ہمارا ٹاپک ہے، پریزیڈینشیل الیکشنز 1965۔ 1962 کے آئین کے تحت جنوری 1965 میں صدارتی انتخابات ہوا کہ جو 1962 کا آئین تھا اس میں جنوری 1962 اس کے مطابق جو ہے جنوری 1965 میں صدارتی انتخابات ہوئے، جن کے اندر جو ہے ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح نے حصہ لیا اور انہی کے درمیان سخت مقابلہ تھا، جس میں امیدواروں کی تعداد 4 تھی، لیکن اصل مقابلہ جنرل ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان تھا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح دراصل جنرل ایوب خان کے قائم کردہ آمرانہ نظام کے سخت خلاف تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح جو تھیں جنرل ایوب خان کے آمرانہ مطلب کہ فوجی حکومت کے سخت خلاف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ملک کے اندر جو ہے جمہوریت لائی جائے، جمہوری حکومت قائم کی جائے، لیکن ایوب خان جو ہے ایک فوجی ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ اپنی منمانیاں کرتے تھے۔ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے، جو آمر ہوتا ہے، مطلب کہ جس کی فوجی حکومت ہوتی ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا، ہر چیز جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ تو محترمہ فاطمہ جناح جو ہے اس ایوب خان کی آمرانہ حکومت کے سخت خلاف تھی۔ آپ کو کسی عہدے یا اقتدار کا لالچ نہ تھا۔ فاطمہ جناح کو جو ہے کسی عہدے یا اقتدار حکومت کی لالچ نہ تھی، اقتدار کہتے ہیں حکومت، طاقت وغیرہ، حکومت کی لالچ نہ تھی، لیکن وہ اس نظام کو پاکستان سے ختم کرنا چاہتی تھی، پاکستان کے اندر جو ہے جمہوریت لانا چاہتی تھی۔ فاطمہ جناح نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، فاطمہ جناح ان دنوں جو ہے مطلب کہ بزرگی کی حالت میں تھی، لیکن پھر بھی ان الیکشنز کے اندر جو ہے حصہ لیا تاکہ پاکستان کو جو ہے اچھی راہ پہ چلایا جائے، ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے، جمہوریت کی راہ پر گامزن کیا جائے۔
لیکن ایوب خان کا دور بھی تو بہترین رہا، لیکن یہ فوجی حکومت تھی ایوب خان کی، تو فاطمہ جناح جو ہیں اس فوجی حکومت کے بالکل خلاف تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بزرگ ہوتے ہوئے، بوڑھی ہونے کے باوجود، صحت کی کمزوری کے باوجود ان الیکشنز کے اندر حصہ لیا، لیکن جو فاطمہ جناح جو ہیں ان الیکشنز کے اندر ہار گئی۔ لیکن ملک کو آمریت سے بچانے کے لیے اور پارلیمانی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کی غرض سے آپ نے بڑھاپے اور صحت کی کمزوری کے باوجود اس انتخاب میں حصہ لیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مادر ملت ہی ایسی شخصیت تھیں جن کو ملک میں ہر دل عزیزی اور مقبولیت حاصل تھی، کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک مقبول ترین پاکستان کے لیڈر تھے، مسلمانوں کے، برصغیر کے مسلمانوں کے لیڈر تھے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو پاکستان کے اندر جو مقبول ترین لیڈر تھیں وہ قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح تھیں، جن پر جو ہے پوری قوم، پوری پاکستانی قوم کو جو ہے ان پہ یقین تھا، کیونکہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہیں بہن تھی اور ایک عظیم شخصیت کی بہن تھی، اور خود بھی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ انہوں نے مشکل حالات میں قائد اعظم کا ساتھ دیا، تو اس وجہ سے جو ہے پاکستانی عوام کے دلوں میں جو ہے محترمہ فاطمہ جناح کے لیے محبت اور مقبولیت تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے اس محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان انتخابات کے دوران دھاندلی ہوئی، دھاندلی کے نتیجے میں ایوب خان جیت گیا، ورنہ ایوب خان جو ہیں ہار جاتے۔ آپ میدان میں نکلی تو ڈھاکہ سے کراچی تک آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا، کہ آپ الیکشنز کے حوالے سے جب کمپین کر رہی تھی، جلسے جلوس کر رہی تھی، تو ڈھاکہ جو کہ آج کل بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے، ڈھاکہ سے کراچی تک آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا، کہ عوام جو تھی ان کی محبت میں گرویدہ تھی، انہوں نے ان کا بہترین طریقے سے استقبال کیا، پرجوش استقبال کیا۔ عوام نے 1958 میں جس جوش و جذبے سے مارشل لا کا خیر مقدم کیا تھا اور جو امیدیں اس سے وابستہ کی تھیں وہ سرد پڑ چکی تھیں، کہ جب 1958 میں مارشل لا فوجی حکومت قائم ہوئی، جس قدر عوام خوش ہوئی کہ اب جو ہے کوئی حاکم آیا ہے جو ملک کو ترقی دے گا، اور جنرل ایوب خان سے کافی امیدیں لگائی، لیکن وہ اب جو ہے دم توڑ چکی تھی، سرد ہو چکی تھی، مطلب کہ لوگ مایوس ہو چکے تھے۔ جس طرح لوگوں کو امید تھی کہ ایوب خان جو ہے ملک کے اندر بہتری لائیں گے، وہ بہتری ایوب خان ملک کے اندر نہیں لا سکے، بہتری لائی صحیح، لیکن جس طرح عوام کی امیدیں تھیں، ان عوام کی امیدوں کو جو ہے ایوب خان پوری طرح پورا نہ کر سکے۔ ایوب خان کا دور جو ہے ایک بہترین دور رہا، پاکستان کی ترقی کا دور رہا، صنعت کا دور رہا، ہر حوالے سے بہترین رہا، لیکن جیسے میں نے پچھلے لیکچر کے اندر عرض کیا ہے کہ ہر انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایوب خان سے بھی کافی ساری کمیاں کوتاہیاں ہوئی، جس کی وجہ سے عوام جو ہیں ان کے مخالف ہو گئے، کہ جس طرح انہوں نے 1958 میں مارشل لا کا خیر مقدم کیا، جیسے مارشل لگا تو عوام خوش ہوئی۔ خوش کیوں ہوئی؟ کہ اب جو ہے پاکستان کے اندر بہتری آئے گی، لیکن امیدیں جو ہے اب دم توڑ چکی تھی، تو ان کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ مادر ملت کے پنڈال میں پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ گاہ میں لوگوں کی کثیر تعداد پہلے سے ہی موجود ہوتی تھی، کہ لوگ اتنا استقبال کرتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جلسہ گاہ میں پہنچنے سے، پنڈال میں پہنچنے سے پہلے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں جمع ہوتے تھے ان کی تقریر سننے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ 1965 میں بی ڈی ممبران کی تعداد 80,000 سے بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی۔ اچھا، جہاں پہ بی ڈی لکھا ہوا ہے، بی ڈی سے مراد بیسک، بی سے مراد بیسک، ڈی سے مراد ڈیموکریسیز، مطلب کہ بنیادی جمہوریتوں والا جو ٹاپک ہے اس کو جو ہے شارٹ لکھ دیا گیا ہے، مختصر طور پہ لکھ دیا گیا ہے بی ڈی، مطلب کہ بیسک ڈیموکریسیز، کی جو تعداد تھی 80,000 کر دی گئی، جو تعداد تھی 80,000 تھی، اور 80,000 سے 1,20,000 کر دی گئی 1965 میں۔ صدر ایوب خان نے حکومت چلانے کے لیے 1960 میں بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان کا انتخاب کیا،
کہ صدر ایوب خان نے حکومت چلانے کے لیے بنیادی جمہوریتوں کے جو 80,000 ارکان تھے ان کا انتخاب کیا، ان کے ذریعے جو ہے حکومت کو چلانے کی کوشش کی۔ مارشل لا کے دوران ان ارکان نے بنیادی جمہوریہ سے اپنی صدارت کی توثیق کروائی کہ جب مارشل لا تھا تو اس وقت پہلے جو تھے جنرل محمد ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، پہلے صدر نہیں بنے تھے۔ جب 1958 میں 27 اکتوبر 1958 میں جو ہے سکندر مرزا کو جو ہے سکندر مرزا سے ریزائن کرا دیا اور خود جو ہے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اس وقت صدر نہیں تھے، 1958 میں صدر نہیں تھے۔ 1960 کے اندر جو ہے جنرل محمد ایوب خان جو ہے جب بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت جو ارکان منتخب ہوئے ان سے جو ہے ووٹ لے کر صدر بن گئے 1960 کے اندر۔ ان ارکان کی مدت 1965 میں ختم ہو رہی تھی، لہٰذا نومبر 1964 میں ان کا دوبارہ انتخاب کروایا گیا کہ ان ارکان کی مطلب کہ جو بنیادی جمہوریتوں کو جو نظام تھا، جو 80,000 ارکان تھے، ان کی جو مدت ہے مطلب کہ 1959 میں جو ہے نظام متعارف کرایا گیا بنیادی جمہوریتوں کا، اور ان سے جو ہے صدارتی انتخابات کے لیے ایوب خان نے صدر منتخب ہونے کے لیے ان سے ووٹ لیے، ان سے رائے لی۔ انہوں نے صدر ایوب خان پر اعتماد کیا اور صدر ایوب خان کو صدر بنایا۔ لیکن 1964 میں جو ہے 1959 میں منتخب ہوئے وہ ارکان 1964 کے اندر جو ہے ان کی مدت کیا ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی۔ 1965 میں 1964 نہیں 1965 میں جو ہے ان کی مدت ختم ہو رہی تھی، اور جنرل محمد ایوب خان نے جو ہے 1964 کے اندر دوبارہ انتخاب کرایا تاکہ ان کی جو ہے مدت کے اندر توسیع کی جائے، مدت کے اندر اضافہ کیا جائے۔ 1962 کے آئین کے مطابق ان ارکان کو صدر، صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارے کی حیثیت حاصل تھی۔ بنیادی جمہوریت کے ارکان نے ایوب خان کو اکثریت سے صدر منتخب کر لیا اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دھاندلی کی تو بات ایک الگ سی بات ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جب جنرل محمد ایوب خان نے 80,000 ارکان کو جو ہے یا 80 سے بڑھا کے 1,20,000 ارکان کو جو ہے بنیادی جمہوریتوں کے اندر جو ہے ان کو اختیارات دیے، ان کو جو ہے حکومت کے اندر شامل کیا، تو صاف ظاہر ہے جن کو جنرل محمد ایوب خان نے اختیارات دیے اپنی حکومت میں شامل کیا ہے تو وہ لوگ ضرور ایوب خان کو ووٹ ہی دیں گے، وہ محترمہ فاطمہ جناح کو ووٹ کیوں دیں گے؟ تو اس طرح جو ہے بنیادی جمہوریتوں کے جو ارکان تھے انہوں نے جنرل ایوب خان کو 1965 کے انتخابات میں ایک دفعہ پھر صدر منتخب کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ صدارتی الیکشن ہار گئی اور جنرل محمد ایوب خان جو ہے وہ دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد ہے کہ سیاست پر انتخابات کے اثرات، امپیکٹس آف الیکشنز آن پالیٹکس۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب تھا کہ جو بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام تھا ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب تھا۔ پاکستان کی حزب مخالف کی تمام سیاسی جماعتوں نے ان نام نہاد انتخابات میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگایا۔ حزب مخالف مطلب کہ پاکستان کے اندر جو ایوب خان کی جو مخالف پارٹیز تھی، حزب مخالف ان کو کہتے ہیں، ایوب خان کی جو مخالف پارٹیز تھی حزب مخالف پارٹیز کہلاتی ہیں، تو انہوں نے جو ہے ایوب خان پہ جو ہے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا کہ ایوب خان نے جو ہے دھاندلی کی، اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا، اور وہ لوگ ایوب خان کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے جو ہے ملک کے اندر جمہوری حکومت لانے کے لیے سیاسی حکومت، یہ تھی فوجی حکومت، جمہوری حکومت مطلب کہ سیاسی حکومت لانے کے لیے جو ہے جلسے جلوس ہڑتالیں وغیرہ جو ہے شروع کر دی، عوام سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں شدید احساس محرومی اور احساس عدم تحفظ نے جنم لیا۔
مشرقی پاکستان کے عوام نے اپنے 6 نکاتی مطالبے میں ایک نئے آئین کا مطالبہ کر دیا۔ جماعتی اور علاقائی عناصر کی ایک مشترکہ عوامی تحریک شروع ہوگی۔ جنرل ایوب خان کے خلاف عوام نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا، جس نے اس کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے شدید احساس محرومی پیدا ہوا کہ جو شیخ مجیب الرحمن نے اپنے 6 نکات جو ہیں بنگلہ دیش کے لیے پیش کیے تھے کہ بنگلہ دیش کو جو ہے یہ والے جو حقوق ہیں دیے جائیں، ان کے نتیجے میں جو ہے جنرل محمد ایوب خان نے جو ہے شیخ مجیب الرحمن جو بنگلہ دیش کا لیڈر سمجھا جاتا تھا، جو بنگالیوں کا لیڈر تھا، اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا۔ جب بنگالیوں کے لیڈر شیخ مجیب الرحمن کو جیل میں ڈال دیا تو سارے کے سارے بنگالی جو ہیں جنرل محمد ایوب خان کے مخالف ہو گئے۔ اس طرح سے جو ہے مغربی پاکستان کے اندر بھی، مغربی پاکستان کون؟ صوبہ سندھ، بلوچستان، صوبہ خیبر پختون جس کو پہلے صوبہ سرحد کہتے تھے، اور صوبہ پنجاب کے اندر بھی عوام نے جو ہے ایوب خان کے اندر، مطلب کہ سیاسی لوگ تھے جو عوام کو ابھار رہے تھے کہ ایوب خان جو ہے اس طرح سے غلط کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف ہو جائیں اور اس کی حکومت کا جو ہے خاتمہ کر دیں۔ تو مطلب کہ اس طرح جو ہے ایوب خان کی حکومت کمزور ہو گئی۔ سیاست پر انتخابات کے اثرات جو ہیں کافی گہرے پڑے، جس کی وجہ سے جو ہے ایوب خان نے ایک دفعہ پھر ان جلسے جلوسوں کی صورت میں مارشل لا لگا دیا۔ پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، مطلب کہ مارشل لا لگایا، پھر صدر بنے، پھر 1965 کے اندر پھر صدر بنے۔ اس کے بعد جو ہے جنرل محمد ایوب خان نے ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر سے مارشل لا لگا دیا، مطلب کہ پھر سے فوجی حکومت قائم کر دی، سارے اختیارات جو ہیں فوج کے حوالے کر دیے گئے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ صدارتی انتخابات 1965۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے پاکستان بھارت جنگ 1965، پاکستان اینڈ انڈیا وار 1965، جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1965 کی جنگ ہوئی تھی، جو پاکستان نے انڈیا سے جیتی تھی، اس کے بارے میں جو ہے نیکسٹ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔